دوستوں، ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ اچھے انسان بنیں، برے اعمال سے بچیں اور دوسروں کا احترام کریں، لیکن کئی بار ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اچھائی کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ کون اچھے انسان کو پسند نہیں کرتا؟ بچپن ہی سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اچھے اعمال کریں، کسی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن یہ کبھی نہیں سکھایا جاتا کہ اگر ہم پر ظلم ہو یا ہماری اچھائی کا فائدہ اٹھایا جائے تو ہمیں کیسا رد عمل دینا چاہیے۔ جب ہم پر ظلم ہو اور ہماری عزت نفس متاثر ہو رہی ہو، تب بھی اچھے بنے رہنا درست ہے کیا؟ تب بھی خاموش رہنا چاہیے؟ آج کل اچھا ہونا ایک مثالی خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم سنتے ہیں کہ دیکھو وہ شخص کتنا اچھا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اچھائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حد سے زیادہ اچھا ہونا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ بات بھول جائیں تو دنیا ہمیں یہ بار بار یاد دلائے گی کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جتنا اچھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دکھ اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ضروریات اور جذبات کو دوسروں کے لیے نظر انداز کر دیتا ہے اور خود کو مشکل صورتحال میں ڈال لیتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ ان کے اچھے کاموں کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کی اچھائی کا فائدہ کیوں اٹھایا جاتا ہے۔ کبھی ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، کبھی انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ سب ان کے لیے مایوسی کا باعث بنتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص غصے یا دکھ میں کچھ کہہ دے تو لوگ اسے برا سمجھنے لگتے ہیں۔ شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو کہ آپ نے تنگ آ کر کسی کو کچھ سخت بات کہہ دی ہو اور لوگ آپ کو برا سمجھنے لگے ہوں۔ ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ برے اعمال کا انجام برا ہوتا ہے، لیکن آج کی اس کہانی سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ایک اچھے انسان کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جب وہ حد سے زیادہ اچھا بن جائے۔ نتائج ہمیشہ اچھے نہیں ہو سکتے اور کبھی کبھار اچھائی بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ تو آئیے آج کی سبق آموز کہانی سے یہ جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حد سے زیادہ اچھا ہونا واقعی اچھا ہے یا نقصان دہ۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں دولت مند سیٹ رہا کرتا تھا۔ سیٹ نہ صرف بہت امیر تھا بلکہ بے حد رحم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان بھی تھا۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی رکھتا تھا۔ وہ کسی کا دکھ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی یہی خوبی کہ وہ ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ اس کی یہ کمزوری سمجھنے لگے۔ کچھ لوگ سیٹ کے سامنے جھوٹ موٹ کا رونا دھونا کر کے اس سے قرض لے جاتے تھے۔ سیٹ جو کہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل کا مالک بھی تھا، وہ ان کی دکھ بھری کہانی سن کر جذباتی ہو جاتا۔ جب کوئی شخص اس سے کہتا کہ مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، تو سیٹ انکار نہیں کر پاتا اور یہ سوچ کر پیسے دے دیتا کہ ابھی اس کا برا وقت ہے، میری مدد سے یہ مشکل سے نکل جائے گا اور بعد میں پیسے واپس کر دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ جھوٹ بول کر سیٹ سے پیسے لیتے رہے، لیکن کبھی بھی کسی نے وہ پیسے واپس نہیں کیے۔ سیٹ بھی ان سے قرض مانگنے واپس نہیں جاتا تھا۔ وہ یہی سوچتا کہ جب ان کا برا وقت جائے گا تو وہ خود ہی آ کر پیسے واپس کر دیں گے۔ لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر خوشی کے بعد غم آتا ہے اور ہر رات کے بعد دن نکلتا ہے، ایسا ہی کچھ سیٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ چند سالوں کے بعد سیٹ کے پاس دولت کم ہونے لگی اور اس کے کاروبار میں مال بھرنے کے لیے رقم ختم ہونے لگی، اور اسی کی وجہ سے سیٹ کی دکان پر گاہک آنا بھی بند ہو گئے، کیونکہ جو سامان گاہکوں کو چاہیے تھا وہ سیٹ کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ نئے سامان کے لیے اس کے پاس سرمایہ موجود نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا تمام سرمایہ ختم ہو گیا۔ ایک وقت تھا جب وہ شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن اب اس کے پاس نہ دولت تھی اور نہ ہی عزت۔ پارا اسے بازار سے قرض لینا پڑا تاکہ وہ اپنے کاروبار کو جاری رکھ سکے۔ اس پر بھاری قرض کا بوجھ آ گیا اور وہ سخت پریشان ہو گیا کہ آخر کیا کرے۔ سیٹ نے سنا تھا کہ مہاتما بدھ لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے اور ان کے علم نے کئی زندگیاں سنوار دی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مہاتما بدھ کے پاس جا کر اپنی تمام پریشانیوں کا حل معلوم کرے گا۔ سیٹ مہاتما بدھ کے پاس پہنچا اور ان کو سلام کیا اور کہا، مہاراج، میں آج ایک بہت بڑی مشکل میں ہوں اور اس کا حل چاہتا ہوں۔ بدھ نے نرمی کے ساتھ کہا کہ پوچھو، تمہیں کیا جاننا ہے؟ سیٹ نے اپنی تمام کہانی سنانا شروع کی کہ کیسے وہ لوگوں کی مدد کرتے کرتے امیر سے غریب بن گیا۔
اس نے بتایا کہ وہ لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر اپنے کاروبار کی رقم انہیں دے دیا کرتا تھا، لیکن بدلے میں کسی نے اس کی مدد نہیں کی، اور آج وہ خود ضرورت مند بن چکا ہے۔ بدھ نے اس کی پوری بات غور سے سنی اور کہا کہ تم بہت زیادہ سیدھے اور نرم دل ہو۔ حد سے زیادہ نرمی بھی کبھی کبھار ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ بدھ نے مزید کہا کہ تم لوگوں کی مدد اس نیت سے کرتے تھے کہ وہ اپنی مشکلات سے نکل سکیں، لیکن لوگوں نے تمہاری اچھائی کا غلط فائدہ اٹھایا اور تمہیں دھوکہ دے دیا۔ سیٹھ نے جواب دیا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مہاراج، میری مصیبتوں کی جڑ میری حد سے زیادہ نرمی اور رحم دلی رہی ہے، لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اب برا انسان بن جانا چاہیے، اپنی رحم دلی کو چھوڑ دینا چاہیے اور بے حس ہو جانا چاہیے؟ کیا اچھائی کرنے کی کوئی قیمت نہیں؟ دنیا میں کیا یہ ضروری ہے کہ کسی کی مدد کرنے یا بھلا کرنے کا نتیجہ ہمیشہ نقصان کی صورت میں نکلے؟ بدھ نے جواب دیا، نہیں، یہ درست نہیں، تمہیں اپنی نیکی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بدھ نے مزید کہا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص حد سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اسے تکالیف زیادہ اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ہمیشہ دوسروں کی خواہشات کے مقابلے میں کم اہمیت دیتا ہے، اور جب کوئی اختلاف یا جھگڑا ہوتا ہے تو زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکی اور بھلائی کرنا بیکار ہے یا ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں اچھا انسان بنے رہنا، لیکن ساتھ ہی اپنے حقوق کی حفاظت کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا، اگر کوئی تمہارا غلط فائدہ اٹھا رہا ہو یا تمہیں نقصان پہنچا رہا ہو تو ضروری ہے کہ تم اس کا سامنا کرو۔ اپنی بات رکھنے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، اور اپنے حق کی حفاظت کرنا ایک اہم سبق ہے۔ اسی لیے اچھائی اور اپنے حقوق کے بیچ توازن قائم کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ راستہ ہی تمہیں صحیح زندگی گزارنے کی طرف لے جائے گا۔ بدھ نے کہا کہ ایک کہانی سنو، شاید تمہاری پریشانی اور الجھن ختم ہو جائے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک بھیڑ کا خوبصورت بچہ تھا۔ اس کے چمکدار بال اور دلکش انداز تھا۔ ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی اور دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی، لیکن زیادہ لاڈ پیار نے میمنے کو غیر ذمہ دار بنا دیا۔ وہ اپنی ماں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا تھا اور اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ماں ہمیشہ اس کی مدد کرے گی۔ ایک دن وہ جنگل چلا گیا جہاں کی خوبصورتی نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ میمنا روز جنگل میں جا کر وہاں کے پودوں اور پھولوں کو نقصان پہنچانے لگا، بغیر یہ سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب بھیڑ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس کی محبت ہی شاید بچے کی غیر ذمہ داری کی وجہ بن رہی ہے۔ ماں نے میمنے کو سمجھانے کے لیے بے حد کوشش کی کہ بیٹا جنگل مت جایا کرو، وہاں کے خطرناک جانور تم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میمنے نے ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جو بھی میرے سامنے آئے گا وہ مجھ سے مار کھائے گا اور پھر پچھتائے گا۔ میمنا اپنی شرارتوں میں مصروف جنگل کی جانب چلا گیا اور درختوں کو نقصان پہنچانے لگا۔ لیکن ایک دن جنگل میں ایک رحم دل شیر آیا۔ وہ شیر طاقتور ہونے کے باوجود کمزور جانوروں کو نقصان پہنچانے کے خلاف تھا۔ شیر نے میمنے کو درختوں کی پتیاں نوچتے ہوئے دیکھا اور حیران ہوا کہ یہ خوفزدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ شیر کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑا یہ سوچتا رہا کہ شاید میمنا اسے دیکھ کر بھاگ جائے، لیکن میمنا شیر کی موجودگی سے بے خبر اپنی حرکتوں میں مگن رہا۔ شیر نے جب دیکھا کہ میمنا اس کی موجودگی کے باوجود بھی اپنا کام کیے جا رہا ہے تو شیر اس کے قریب گیا اور اسے سمجھایا، سن بچہ، تم اس جنگل میں بے وجہ پھولوں اور پتوں کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تمہیں صرف اتنا ہی توڑنا چاہیے جتنا تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، اور اگر تم پودوں کو نقصان پہنچاؤ گے تو تم اچھے بچے نہیں بن سکتے۔ اچھے بچے کبھی بھی جنگل میں آ کر پودوں کو تباہ نہیں کرتے۔ تمہاری ماں نے تمہیں اچھے آداب نہیں سکھائے۔ میمنا غرور کے ساتھ جواب دیتا ہے، تم اچھا بچہ بنو، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ شیر نے اس کی باتوں کو غور سے سنا اور اسے بچہ سمجھ کر معاف کر دیا۔ میمنے نے کہا کہ تم خطرناک نہیں لگتے، یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یہ کہہ کر شیر نے میمنے کو اجازت دی اور میمنا پتے کھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شیر بس حیرت کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ اتنے میں جھاڑیوں کے پیچھے ایک لومڑی چھپ کر شیر اور میمنے کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ لومڑی نے شیر کی نرم دلی سے میمنے کی بے ادبی کو برداشت نہیں کیا اور شیر کے پاس آ کر کہا، مہربانی فرما کر، آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ کی طاقت سے وہ میمنا 2 لمحوں میں قابو آ سکتا ہے۔
پھر آپ نے اسے کچھ کیوں نہیں کہا؟ شیر نے جواب دیا، میں نے بچے کا بھلا سوچا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی طاقت کا استعمال کر کے کسی بچے کو نقصان پہنچاؤں۔ لومڑی نے کہا کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے میمنے میں مزید حوصلہ آ گیا ہے، وہ آپ کی نرم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جنگل میں پھر رہا ہے اور درختوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کمزور جانور پر حملہ کرنا غلط ہے اور مہربانی کرنا اچھا ہے، لیکن حکمرانی میں کبھی کبھار خوف بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ حد نہ توڑیں اور برا کام نہ کریں۔ لومڑی کی باتوں کے بعد شیر نے کہا، کیا ہم میمنے کو خوف دکھا کر اسے قابو کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر ہو جائے اور جنگل کے پودوں کو نقصان نہ پہنچائے؟ شیر نے پوچھا، لومڑی کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ لومڑی نے جواب دیا، جی ہاں، میں اس میمنے کو ایسا ڈراؤں گی کہ وہ نہ صرف سدھر جائے گا بلکہ کبھی بھی جنگل میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس کے دماغ میں خوف بٹھا کر وہ جنگل کے پودوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور میں اسے کوئی نقصان بھی نہیں دوں گی۔ لومڑی نے مزید کہا، اس کی ماں اسے نہیں سدھار سکی مگر میں اسے سدھار دوں گی۔ شیر نے کہا کہ اگر تم کامیاب ہو جاؤ گی تو میں تمہیں جنگل کے تمام جانوروں کے سامنے انعام دوں گا۔ لومڑی خوش ہو کر فوراً میمنے کے پاس پہنچی اور اس پر غصہ کر کے حملہ کر دیا۔ لومڑی نے میمنے کو زمین پر گرا کر اپنے پنجوں سے جکڑ لیا۔ اس کے بعد لومڑی نے میمنے کو دھمکاتے ہوئے کہا، تمہیں مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، تم نے جنگل کے درختوں اور کمزور جانوروں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ میمنا خوف سے کانپتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں کبھی جنگل میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی درختوں کو نقصان پہنچاؤں گا۔ لومڑی نے میمنے کی گرفت ڈھیلی کی اور وہ فوراً اپنی ماں کے پاس دوڑتا ہوا چلا گیا۔ لومڑی شیر کے پاس آئی اور کہا، دیکھا، طاقت کے ساتھ دماغ کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں تبھی عزت دیتے ہیں جب ہماری اچھائی کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ لومڑی کی نصیحت پر شیر اس کی حکمت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اسے جنگل کے تمام جانوروں کے سامنے انعام دیا۔ اس دوران وہ بھیڑ خوف کے عالم میں اپنی ماں کے پاس آئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری باتوں کو نظر انداز کیا۔ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ جنگل میں خطرناک جانور ہیں اور آج کے بعد میں کبھی بھی جنگل کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد بدھ نے تاجر سے کہا، بیٹے، تمہاری نیکی اہم ہے مگر اتنے زیادہ اچھے نہ بنو کہ لوگ تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھا لیں اور نہ اتنے سخت بنو کہ لوگ تمہارا سامنا نہ کر سکیں، کیونکہ زیادہ اچھا بننا انسان کو نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے بلکہ اسے پاگل سمجھیں گے۔ بدھ نے سیٹھ سے کہا کہ اگر شیر بھی خود کو اچھا ظاہر کرے یا اچھا بننے کی کوشش کرے تو لوگ اس سے خوفزدہ ہونے کے بجائے پاگل سمجھیں گے۔ بدھ نے مزید کہا کہ زیادہ اچھا بن کر پیش آنا لوگوں کو تمہاری مدد کا فائدہ اٹھانے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ تمہیں مدد فراہم کرنے سے انکار کرنا چاہیے، مگر جب بھی مسائل کا سامنا ہو پیسہ دینے کے بجائے صحیح حل تلاش کرنا چاہیے۔ پیسے کی ضرورت ہو تو تھوڑی سی مدد دے سکتے ہو، مگر ہر مسئلے کا حل پیسہ نہیں ہوتا۔ اس سے تمہیں وہ لوگ ملیں گے جنہیں حقیقت میں مدد کی ضرورت ہے، اور جو لوگ پیسہ لٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تم سے دور ہو جائیں گے۔ سیٹھ نے بدھ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیا اور چند ہی سالوں میں دوبارہ امیر بن گیا۔